إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله تعالى الكريم في القرآن الكريم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف وقوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير وقال الله تبارك وتعالى في الأخرى وقالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا هو شاب ولا أوتي عالما علما إلا هو شاب. حاضری میں جمعہ کہ سب سے پہلے حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو رحمان اور رحیم ہے، جو خالق و مالک و رازق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام قسم کے تعریفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. الحمدللہ رب العالمین. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کے تمام پیغمبروں پر درود و سلام نازل ہوں قیامت کی صبح تک، خصوصاً اور عموماً اللہ رب العالمین کے آخری نبی، پیارے نبی، رحمت للعالمین، سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم سامعین، میں نے خطبہ مسونہ کے بعد سورہ روم کی ایک آیت پڑھی. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی زندگی کے 3 مراحل بیان کیے. اللہ رب العالمین نے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف، کہ وہی رب ہے، وہی اللہ تبارک و تعالی ہے کہ جس نے انسان کو کمزوری کی حالت میں پیدا کیا. ثم جعل من بعد قوة ضعفا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہی وہ رب ہے کہ جس نے کمزوری کے بعد انسان کو توانائی عطا کی. یعنی حالت جوانی کا اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں تذکرہ کیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جوانی کے بعد بڑھاپے کا تذکرہ کیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین انسان کو کمزور کرتا ہے، اس کے بعد اس کو بڑھاپا دیتا ہے. رب ذوالجلال نے آگے ارشاد فرمایا یخلق ما یشاء، جو چاہتا اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے.
یہ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، یہاں تک کہ دنیا میں وہ چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں اور وہ چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، ان تمام چیزوں کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَهُوَ الْعَلِيمُ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، یہاں تک کہ جو چیز ہم کرتے ہیں اور ہمارے علم میں نہیں ہے، ہم نے کوئی ایسا کام کیا جو ہم بھول گئے ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو جانتا ہے۔ وہ علیم ہے، وہ جاننے والا ہے، اور وہی قدیر ہے، ہر چیز پر قدرت اسی کی ہے، وہی طاقتور ہے، اور وہی ہمارا خالق و رازق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں 3 مراحل بیان کیے۔ پہلا مرحلہ بچپن کا، کہ یہاں پر ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ بول نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، یہاں تک کہ اس کی تمام ذمہ داریاں اس کے والدین ادا کرتے، اور انسان نہایت ہی کمزور ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کہا کہ یہ انسان کا پہلا مرحلہ ہے کہ جیسے انسان گزارتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا، قوہ کا لفظ اللہ رب العالمین نے استعمال کیا، انسان طاقتور ہوتا ہے، اور یہی جوانی کا عالم ہے، اور اسی جوانی کے تعلق سے احادیث میں یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، شاب النشاء فی عبادت اللہ عز وجل، کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کا عرش ہوگا، اللہ کے عرش کے نیچے 7 لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا کہ جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہوگا، قرآن و حدیث پر عمل کرتا ہوگا، کہ جس نے اپنے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل مانا ہوگا، وہ شخص کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے ہوگا۔ اور تیسرا مرحلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کا بڑھاپے کا، یعنی پہلے کمزوری، بعد میں کمزوری، بیچ میں اللہ رب العالمین نے کہا بیچ کا جو مرحلہ انسان کا وہ طاقتور کا ہے، وہ قوت کا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نوجوانوں پر تعجب کرتا ہے، یعنی جوانی کی یعنی حالت ایسی ہوتی ہے، اس کے پاس تمام مراحل ہوتے ہیں، اس کے پاس ایک خواہشات ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میری زندگی میری ہے، میں چاہے جو کروں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہیں، آپ کو بچپن سے لے کر اور یہاں تک جوانی، اور جوانی سے لے کر بڑھاپے کے تمام جتنے بھی تم کام کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر آپ کو حساب و کتاب دینا۔ لیکن اسی پوری زندگی میں اللہ رب العالمین نے کہا جوانی کی عبادت مجھے بڑی پسند ہے، جوانی کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے اوراق کو دیکھتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ جتنی بھی قومیں تھیں جنہوں نے عروج پایا، جو اظہر من الشمس کی طرح دنیا میں چمکے، جن کا آج تک نام و نشان اس دنیا میں باقی ہے، اگر دیکھا جائے تو اس قوم کو عروج پانے میں، اس قوم کا نام و نشان یعنی بلند کرنے میں، روشن کرنے میں اگر کسی چیز نے سب سے زیادہ اہم رول ادا کیا تو وہ صرف نوجوان ہیں۔ وہ نوجوان ہیں، انہوں نے اپنی اہمیت کو جانا، انہوں نے جوانی کے ایام کو صحیح طریقے سے گزارا، اور جو بچپن کا عالم ہے اس میں تو انسان بول نہیں سکتا، اور جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اس میں انسان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کو اپنے بچوں کی ضرورت محسوس ہوتی، وہ چل نہیں سکتا، یعنی اس کی عمر زیادہ ہو گئی، وہ چل نہیں سکتا، وہ دوڑ نہیں سکتا، یعنی ایک جوانی کے عالم میں ایک جو جوان خدمت انجام دے سکتا وہ بوڑھا ادا نہیں کر سکتا۔ اور یہ چیزیں آپ کسی بزرگ شخص سے بھی پوچھ سکتے۔ تو کسی قوم نے اگر عروج پایا، ترقی پائی، بلندی پائی، تو اس میں سب سے رحم اگر کردار تھا تو وہ نوجوانوں کا تھا۔ اور جو قوم یعنی جس قوم کے نوجوان اپنی حقیقت کو بھول جائیں، اپنی جوانی کا صحیح استعمال نہ کریں، حقیقت میں وہ قوم بالکل زوال ہو جاتی، اس قوم کے لیے پستی ہے، اس قوم کے لیے ضلالت ہے، اس قوم کے لیے شرمندہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلهم اللہ فی ظل الا یوم ظلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 لوگ ایسے ہوں گے
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہوں گے۔ ان میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلا شخص وہ امام عادل، وہ نیک بادشاہ جو انصاف پسند ہو، انصاف کرنے والا ہو، اور اس سے بادشاہ مراد بھی ہے، اس سے وہ شخص بھی مراد ہے جس کے یہاں پر اولاد بھی ہے، جو اپنے گھر کا سربراہ ہو، جو اپنے گھر کا مکھیا ہو، کہ جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری دی ہو، اور اس کے ساتھ وہ انصاف کے ساتھ ان تمام مراحل کو پار کر جائے۔ تو ہم میں سے ہر شخص، یہاں پر والدین بھی موجود ہیں، اور یقیناً ہمیں اپنے بچوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یقیناً ایک وقت یہ بھی جوانی کو پائیں گے، اور یہ اس وقت اگر ہم نے ان کی صحیح تربیت کی، ان بچوں کی، ان پیارے بچوں کی، یقیناً یہی قوم کا مستقبل ہوں گے، یہ آپ کا بھی مستقبل ہوں گے، قوم کا بھی مستقبل ہوں گے۔ اور اس کو آپ ایسے سمجھے کہ اس کو آپ اپنا مستقبل نہ سمجھے، آپ اس کو سمجھو کہ یہ قیامت کا میرا مستقبل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر اس شخص سے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے کوئی ذمہ داری دی، اللہ اس سے ضرور سوال کرے گا۔ تو پہلا کون شخص؟ امام عادل، جو انصاف کرنے والا ہو، چاہے اس میں والدین ہو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوسرا وہ شخص وشاب نشا فی عبادت اللہ عز وجل، کہ ایسا نوجوان کہ جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہو، اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ کتنے ہمارے یہاں پر نوجوان ایسے ہیں کہ جن کی جوانی اللہ کی نافرمانی میں گزر گئی، کتنے ایسے نوجوان ہیں جن کے کانوں میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے، اور اس کے باوجود وہ اپنے اوپر چادر اوڑھ لیتے ہیں۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں، کتنے ایسی ہماری بچیاں جو جوانی کے عالم میں ہیں، لیکن وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ ہمیں اپنے بارے میں افسوس، ہمیں احساس کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر یہ ساری وجوہات کیوں آئی؟ کہیں نہ کہیں ہماری ضرور کمی رہی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَرَجُلٌ قَلْبُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، ایسا آدمی کہ جس کا دل ہمیشہ مسجد سے لگا رہے، ظہر کی نماز پڑھے تو عصر کے لیے پڑھے، عصر کی نماز اس نے ادا کر لی، اب اس کو فکر ہے کہ مجھے مغرب کی نماز پڑھنی۔ اب ذرا اپنے خیال کرو، اپنا سماج دیکھو، اپنا معاشرہ دیکھو، اپنا گھر بار دیکھو۔ ہمارے یہاں تو بہت سارے بزرگ ایسے ہیں کہ جو بیچارے مسجد تک آ نہیں سکتے، اگر آتے بھی ہیں تو سواریوں کے ذریعے سے آتے ہیں۔ وہ آدمی کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے جسم کے اعتبار سے طاقتور بنایا، چلتا ہے، پھرتا ہے، دوڑتا ہے، اگر وہ شخص مسجد میں نہیں آ سکتا، کہ وہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین شخص ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجلان تحابا فی اللہ، کہ دو ایسے آدمی جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں، اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں، اجتمع علیہ، جب وہ جمع ہوتے ہوں اللہ رب العالمین کے لیے، وتفرق علیہ، اور جب جدائی ان میں ہوتی ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کے لیے۔ شارحین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد اکثر نوجوان ہیں، کیونکہ جوانی کا عالم ایسا ہوتا ہے کہ وہ اگر کسی سے محبت کرے تو شدید محبت کرتے ہیں۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہماری جوانی کیسے گزر رہی ہے۔ والدین کو فکر کرنی چاہیے، ایک باپ کو اپنے بیٹے کے تعلق سے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ میرے بچے کی جوانی کیسے گزر رہی ہے، اس کے ایام کن چیزوں میں گزر رہے ہیں، کہاں وہ مصروف ہیں۔ ایک ماں کو اس تعلق سے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ میری بچی کے ایام کہاں پر گزر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ ذَاتُ امْرَأَةٍ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ایسا نوجوان، یعنی وہ آدمی کہ جس کو ایک خوبصورت عورت نے، حسب و نسب والی عورت نے زنا کی طرف بلایا ہو، بدکاری کی طرف بلایا ہو، اور وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، مجھے اللہ رب العالمین کا ڈر ہے۔ بتاؤ، بڑھاپے میں تو ساری خواہشات مر جاتی ہیں، جوانی ہی وہ دور ہے کہ جس میں انسان ادھر بھاگتا ادھر بھاگتا ہے۔ اگر ہم نے اپنی بچوں کی صحیح طریقے سے پرورش نہیں کی، یقیناً وہ گناہوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اور کتنے ایسے نوجوان ہیں کہ جس کی جوانی کی وجہ سے آج ان کا پورا گھر برباد ہو گئے۔
ہمیں احساس کرنے کی ضرورت اپنے بچوں کے بارے میں۔ وہ والدین جو سمجھتے ہیں کہ نہیں بس میں اپنی زندگی کے تعلق سے فکر مند ہوں، نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ذمہ داری دی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدْقَةٍ فَأَخْفَاهَا، ایسا آدمی جو صدقہ کرتا ہو دائیں ہاتھ سے دیتا ہو، بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہوتا ہو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں چیز بیان کی وَذَكَرَ اللَّهُ حَالِيًا فَفَادَتْ عَيْنَاهُ، کہ وہ آدمی جو اللہ کا تذکرہ کرے، اللہ کی عبادت کرے اور عبادت کرتے ہوئے اس کے آنکھوں سے آنسو نکلے، اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ اب ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے گھر کو دیکھیں، اپنے سماج کو دیکھیں، اپنے بچوں کی پرورش کو دیکھیں، کہیں اگر کمی رہ رہی ہو تو اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی والدین، ماں اور باپ اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت کر رہے ہیں، یقیناً ان کے لیے وہ ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا۔ کہا کہ جنت کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو نہیں دیکھا، کسی کان نے ان کے بارے میں نہیں سنا، کہ ولا خطر علی قلب البشر، کسی کے دل پر وہ چیزیں بھی ابھی گزری نہیں، انسان اس کے بارے میں وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں تیار کی۔ اور جوانی کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بعث اللہ نبیا الا هو شاب، اللہ تبارک و تعالی نے اکثر نبیوں کو جو نبوت دی ہے وہ جوانی کے عالم میں دی۔ ولا اوتی عالم علما الا هو شاب، اور اللہ تبارک و تعالی جو علم عطا کرتا ہے وہ بھی جوانی کے عالم میں عطا کرتا ہے۔ انسان کی عمر جیسے جیسے بڑھتی چلی جاتی ہے وہ اپنی گھرولی زندگی میں جو اس کی گھر کی زندگی ہے، باہر کی زندگی ہے، یقیناً اس میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اور اسی کے تعلق سے ہم قرآن کو جب کھولتے پڑھتے ہیں تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے۔ کیا کہا اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے؟ قوم نے کیا کہا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، قوم نے کہا کہ ہم نے سنا ہے جس نے ہمارے معبودوں کی بے حرمتی کی ہے، ان کو توڑا ہے، ہم نے سنا اس نوجوان کا نام ابراہیم ہے۔ یعنی قوم نے ان کو ایک نوجوان کہا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کہا حنیفا امہ، اللہ رب العالمین نے ان کو ایک امت قرار دیا، ایک جماعت نہیں، ایک گروہ نہیں، اللہ نے کہا کہ ایک امت ہے۔ اور ہمارے لیے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ اور نمونہ بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام جوان تھے، جوانی کے عالم میں انہوں نے کیا کیا؟ جب ہم ان کے شہر کے حالات پڑھتے ہیں، جب ہم ان کی زندگی پڑھتے ہیں، وہ تنہا تھے لیکن اللہ کی ذات پر یقین تھا، انہوں نے اپنی جوانی صحیح طریقے سے گزاری۔ اور انسان اپنی جوانی کس طریقے سے گزار سکتا ہے؟ وہ اپنے سامنے کتاب اللہ سنت رسول کو رکھے، کتاب اللہ سنت رسول کو رکھے کہ ہاں میں جو عمل کروں گا، ہاں میں کوئی بھی کام کروں گا وہ کتاب اللہ کے مطابق ہونا چاہیے، وہ رسول کے طریقے پر ہونا چاہیے، اس میں اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ ہو، اس میں اللہ نے اس کام سے منع نہ۔ اور حدیث میں یہاں تک آتا ہے، حدیث میں آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، یہ حدیث ترمذی کی اس طرح عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت عند رب حتی یسأل عن خمس، کل قیامت کا دن ہوگا، ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی۔ باپ جو اس دنیا میں اپنے بیٹے کے لیے کما کر دیتا ہے، ایک ماں جو اپنی بچی سے بے شدید محبت کرتی ہے، اور یہاں تک کہ وہ ماں باپ جو اپنی بچوں کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے بھی غریز نہیں کرتے، یہاں تک کہ ایک دوست جو دنیا میں ہر طریقے سے کام آتا ہے، اللہ یہ کہ اس کو کوئی پریشانی ہو پھر بھی کام آتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے اس منظر میدان محشر کے تعلق سے کہا کہ کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، باپ اپنی بیٹی کے تعلق سے نہیں پوچھے گا، ہر کسی کو، اس مسجد میں بیٹھنے والے ہر شخص کو اور دنیا میں رہنے والے ہر شخص کو اس وقت اپنی پڑی ہوگی، ہر انسان اپنے بارے میں سوچے گا، ہر انسان کو اپنی اعمال کے بارے میں فکر مند ہوگی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اور جب تک 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا انسان اپنا قدم ہلا نہیں سکتا، اللہ رب العالمین کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتا۔
ان میں سے پہلا سوال ہوگا ان عمرہ فیما افناہ، کہ تم نے اپنی پوری زندگی کہاں پر بسر کی، کہاں پر گزاری۔ اس کے بعد ایک سوال ہوگا وان شبابی فیما ابلہ، کہ جوانی تم نے کہاں خرچ کی۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت سے آپ پیدا ہوئے اور مرتے دم تک وہ آپ کی پوری زندگی ہے، اس میں جوانی بھی آتی ہے، اس میں بچپنا بھی آ جاتا ہے، اس میں ادھیڑ عمر بھی آ جاتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تم سے سوال کرے گا۔ ایک سوال تو ہو گیا پورے جوانی وہ زندگی کے تعلق سے، پھر ایک اس میں سوال ہوگا کہ تم نے جوانی کہاں پر گزاری ہے، جبکہ پوری زندگی میں جوانی آ جاتی ہے۔ تو اس جوانی کی اہمیت کو سمجھو، اس کے مقام کو جانو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارے اس شہر میں، ہمارے علاقے میں کتاب اللہ سنت رسول کا بول بالا ہو، تو ہم میں سے ہر والدین کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کس کے مطابق؟ کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق۔ ہم پڑھتے ہیں نوجوانوں کے تعلق سے نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فیتۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدا۔ ہم پڑھتے ہیں سورہ کہف میں، آج کے دن پڑھا جاتا ہے سورہ کہف۔ کتنے نوجوان تھے وہ، ہمیں ان کا چہرہ یاد نہیں، ان کے چہرے کا کوئی تذکرہ نہیں، ان کے نام کیا تھے یہ بھی ہم کو معلوم نہیں، کس جگہ کے تھے اور یہاں تک کہ کس دور کے تھے، لیکن وہ اللہ کی ذات پر ایمان لائے۔ کون تھے؟ فتیۃ، نوجوان تھے، اور کیا ہوا؟ اللہ کی ذات پر وہ ایمان لائے، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی۔ آج ہم ان کا تذکرہ قرآن میں پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ وہ کب کا واقعہ؟ یقیناً اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ اپنی جوانی کو صحیح سے گزاریں گے، اپنی زندگی کو صحیح سے گزاریں گے، یقیناً اللہ کی نظر میں ان کی قدردانی ہے، اللہ ان کی قدر کرے گا، اللہ ان کی قدر کو رائے گا نہیں کرے گا، ان کی زندگی بیکار نہیں جائے گی۔ یہ اللہ نے نیک لوگوں کا تذکرہ کیا۔ اور اسی قرآن میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک نوجوان جو بدبخت تھا، جو اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لاتا تھا، اور ہم پڑھتے اس کے خاندان کے تعلق سے کہ اس کے والد ایک نبی تھے، سب سے پہلے رسول تھے، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا۔ اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا، یقیناً اگر تمہارے بچے نیک نہیں ہیں تو تمہارا مال، تمہاری شہرت، تمہاری عزت آپ کے بچوں کو کل قیامت کے دن نہیں بچا سکتی، نہیں بچا سکتی۔ ہر انسان کو اگر آپ چاہتے ہو کہ میرے بچے کا مستقبل ہو، میری اولاد کے مستقبل ہو، تو اس کا بچپنا سدھارنے کی کوشش کرو، اس کی ابھی سے تربیت کرو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارے یہاں پر یہ غفلت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں گے جوانی کے عالم میں، اور اس وقت تو جوان اپنی بھی نہیں سنتا، کتاب اللہ سنت رسول کو بھی ٹھکرا دیتا۔ تو افسوس، ہمیں احساس کرنے کی ضرورت اپنی اولاد کے بارے میں، اور خاص طور سے نوجوان اولاد کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، جب وہ ڈوبنے لگے اس پر اللہ کا عذاب آیا تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالی نے حکم دیا، اے نوح یہ جو تیرا بیٹا یہ تیری اہل سے نہیں ہے، تمہارے گھر والوں سے نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں جب ان کا یعنی پیغمبر ہونے کے بعد، رسول ہونے کے بعد اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے تو ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ نہ ہمارا قرآن میں تذکرہ، نہ حدیث میں ہمارا تذکرہ، اور ہم سر سے لے کر پاؤں تک ڈوبے ہوئے، تو ہم اپنے بچوں کو کیسے بچا سکتے؟ نہیں بچا سکتے۔ اللہ نے کہا انہو عمل غیر صالح، اس کے جو عمل ہیں وہ یقیناً قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہیں، یعنی اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں کہ اپنے نوجوانوں کے تعلق سے کہ ہماری کتنی مسجدیں ہیں، اور مسجد ہیں تو اس میں ہم کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، یہ ہمیں احساس کرنے کی ضرورت ہے، افسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی والدین کے پاس مال و دولت سب کچھ ہے، لیکن اس کی اولاد کہ اگر اس نے اپنی اولاد کی صحیح طریقے سے تربیت نہیں کی ہے تو اس سے زیادہ افسوس کی بات کچھ نہیں ہے کہ آپ کا انتقال ہو جائے گا، آپ کے بعد آپ کے مال کا کون استعمال کرے گا، آپ کے گھر کا کون استعمال کرے گا؟ یہی نوجوان کرے گا جو آپ کا بیٹا ہے۔ اسی وجہ سے اپنے جوانوں کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں فکر کر دو، فکر مند ہو جاؤ، اپنے بچوں کی جو جوانی اس کے بارے میں فکر مند ہو جاؤ، کیونکہ یہی وہ مرحلہ ہے کہ جس کے بارے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو تمام جتنے بھی اکثر صحابی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے، اللہ کے رسول کی مدد کرنے والے، وہ تمام اکثر نوجوان تھے۔ علی بن طالب رضی اللہ عنہ، جعفر بن طالب رضی اللہ، مصعب بن عمیر،
زبیر بن عوام، سعد بن ابی وقاص رضی، یہ وہ صحابی ہیں جن کی عمر 20 سال کے لگ بھگ تھی، 20 سال کے لگ بھگ تھی. اور اگر کوئی سب سے بڑے صحابی تھے عمر کے اعتبار سے وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے، 38 سال کے تھے. اور وہ انہوں نے جوانی کے عالم میں اسلام قبول کیا، اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے، اور لانے کے بعد آج جو ہم اس مسجد میں بیٹھ کر آپ سن رہے اور میں آپ کو سنا رہا ہوں کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج انہی صحابہ کرام کی دین ہے. اور انہوں نے کس طریقے سے محنت کی، اپنا مال بھی چھوڑا، اپنے بچے بھی چھوڑے، اپنے وقت کو نہیں دیکھا، کس کے لیے لگایا؟ دین کے لیے، اللہ کے لیے، اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے تمام کچھ قربان کر دیا. تو آخر ہم میں سے اللہ رب العالمین تم کیا قربان کرنا چاہو گے؟ نوجوان اسی لیے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شاب نشا فی عبادت اللہ عز وجل، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین شخص وہ ہے کہ جس نے جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہو، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ صلہ دے گا میدان محشر میں کہ وہ عرش اللہ رب العالمین کا ہوگا اور وہ اس کے نیچے ہوں گے. یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. تو ہمیں اپنے جوانوں کی ہمیں اپنے جوانوں کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، اپنے جوانوں کے تعلق سے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. اور جو جوان ہیں کہ جو اسی مرحلے میں ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے قوت دی ہے، طاقت دی ہے، وہ اپنی جوانی کا صحیح استعمال کرے، اس کو صحیح طریقے سے اپنی زندگی گزارے. کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آمین رب العالمین.